بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا۔ تزکیہ نفس نام ہے باطن کی طہارت کا، روح کی پاکیزگی کا۔ سورہ توبہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو صفائی کو دوست رکھتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی صفائی اور نظافت رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں دونوں قسم کی پاکیزگی مراد ہے، بدن کی پاکیزگی بھی مراد ہے اور روح کی پاکیزگی بھی مراد ہے۔ اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو اپنے بدن سے ظاہری نجاست کو دور رکھتے ہیں اور ہر وقت وضو کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اپنی روحوں کو گناہوں سے پاک و پاکیزہ رکھتے ہیں، اللہ انہیں پسند فرماتا ہے۔ جس طرح کہ ذکر کیا تھا کہ اخلاق حسنہ کا دار و مدار تزکیہ نفس پر ہے، اسی طرح تزکیہ نفس یعنی روح کی پاکیزگی کا دار و مدار جس چیز پر ہے وہ بدن کی طہارت ہے۔ اسی لیے تو جناب رسول خدا فرماتے ہیں، الطہور نصف الایمان، کہ بدن کی طہارت انسان کا آدھا ایمان ہے۔ اس روایت کے ضمن میں علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ آدھا ایمان تو بدن کی طہارت سے مکمل ہو جاتا ہے کہ جو پانی سے حاصل ہوتی ہے، اور بقیہ آدھا ایمان روح کی پاکیزگی سے حاصل ہوتا ہے، اور روح کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اعمال صالحہ کو انجام دینے سے اور اخلاق حمیدہ کو اپنانے سے۔ علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس کے 4 مراتب ہیں۔ یہ چاروں مراتب اس طرح آپس میں ان کا تعلق ہے کہ دوسرے مرحلے کو انسان اس وقت تک عبور نہیں کر سکتا جب تک پہلے مرحلے کو حاصل نہ کر لے، اور تیسرے مرحلے پر اس طرح نہیں پہنچ سکتا جب تک دوسرے اور پہلے مرحلے کو حاصل نہ کرے، اور آخری مرحلہ طہارت نفس کا حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کما حق ہو طہارت نفس کے پہلے 3 مراحل کو عبور نہ کر لے۔ پہلا مرحلہ اپنے آپ کو نجاست سے، گندگی سے دور رکھنے کا ہے۔ جب انسان اپنے بدن کی ظاہری طہارت کا خیال رکھتا ہے تو یہ طہارت نفس کا پہلا مرحلہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ روح کی طہارت بدن کی طہارت پر موقوف ہے۔ پہلے بدن کی طہارت حاصل ہوگی تو پھر روح کی طہارت کا مرحلہ شروع ہوگا۔ جب حضرت انسان پہلے مرحلے میں اپنے بدن کو نجاست وغیرہ سے دور رکھتا ہے، وضو کے ساتھ رہتا ہے، تو پھر دوسرا مرحلہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ ہے اعضاء و جوارح کو گناہوں کی میل کچیل سے پاک و پاکیزہ بنا لینا۔
جب یہ دونوں مرحلے انسان عبور کر لیتا ہے تو پھر تیسرا مرحلہ حاصل ہوتا ہے، وہ ہے اپنے دل کو، اپنے ذہن کو برے خیالات سے محفوظ رکھنا، اپنے دل سے حسد، کینہ، بغض و عناد وغیرہ کو نکال دینا۔ جب طہارت نفس کے یہ 3 مراحل حاصل ہو جاتے ہیں تو پھر طہارت نفس کا آخری مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے تطہیر السر، جس کا مطلب ہے اپنے اندر سے اللہ کے علاوہ ہر شے کو نکال دینا، یعنی اپنے اندر کو، اپنے ما فی الضمیر کو اللہ کے لیے ہی قرار دے دینا، اور ہر شے کو اللہ کے لیے قرار دے دینا، اللہ کے سوا ہر شے کو نکال دینے کا نام تطہیر السر ہے، جسے اخلاص کہا جاتا ہے، کہ اس طرح سے انسان بن جائے کہ اس کی اگر کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض و عناد ہو تو اللہ کے لیے۔ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے ایک مرتبہ اپنے بعض اصحاب سے فرمایا، یا عبداللہ احبب فی اللہ و ابغض فی اللہ، اے اللہ کے بندے، تیری محبت ہونی چاہیے تو اللہ کے لیے، تیرے دل میں بغض ہونا چاہیے تو اللہ کے لیے۔ جو اللہ کا ہے اس سے تیری محبت ہونی چاہیے، اس سے تیری دوستی ہونی چاہیے، اور جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اور ائمہ طاہرین کا دشمن ہے، اس سے تیرا بغض و عناد اور تیری دشمنی ہونی چاہیے۔ اور یہ مرحلہ ہے مرحلہ اخلاص کا، یہ وہ مرحلہ ہے کہ اگر انسان طہارت نفس کے اس مرحلے پر پہنچ جائے تو پھر شیطان جیسا کھلم کھلا دشمن بھی انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا، اور اس بات کا اقرار خود شیطان نے کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، فَخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ رَجِيمٌ، کہ جب شیطان نے خدا کی نافرمانی کی تو اس وقت اللہ نے شیطان سے کہا کہ میری جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے۔ تو اس وقت شیطان نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے بار الہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے پروردگار اگر بات ایسی ہے تو پھر مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا، انک من المنظرین، جا میں نے تجھے قیامت تک مہلت دی۔ تو کیا کہتا ہے شیطان؟ شیطان کہتا ہے، اے بار الہ لأغوینہم اجمعین، اے بار الہ میں تیری تمام مخلوق کو تیرے راستے سے ضرور بضرور گمراہ کروں گا، صراط مستقیم سے انہیں ہٹا دوں گا۔ اس کے بعد وہ خود اقرار کرتے ہوئے کہتا ہے، الا عبادک منہم المخلصون، مگر تیرے بندوں میں سے جو مخلص ہوں گے انہیں میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ گویا کہ شیطان بھی اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ جو طہارت نفس کے آخری مرحلے تک پہنچ گیا اور اس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا اور اخلاص کی منزل پر فائز ہو گیا، تو میں انہیں کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ لہذا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کی دنیا بھی سنور جائے، اس کی آخرت بھی سنور جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا تزکیہ نفس کرتے ہوئے آخری مرحلہ طہارت نفس کہ جو اخلاص کا مرحلہ ہے اس تک پہنچے، تاکہ شیطان کے گمراہ کرنے سے محفوظ رہے۔ انشاءاللہ آنے والی نشست میں بیان کریں گے کہ اہل بیت رسول کی نظر میں تزکیہ نفس کی اہمیت کیا ہے۔ والحمدللہ۔ اغفر ذنوبی یا غفور، اغفر ذنوبی یا غفور۔